آج ہم بات کریں گے سید سعدی کی، ایک ایسے شاعر جن کی شاعری اور زندگی کا سفر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف شاعری کی کہانی نہیں ہے، اصل میں یہ ایک سفر کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جو قدموں سے بھی طے ہوا اور خیالوں میں بھی۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، ان کی جڑوں سے، یعنی سندھ کی زرخیز دھرتی سے۔ ان کی پیدائش ہوئی 1975 میں سندھ کے شہر سکھر میں، اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ تو صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سرزمین ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ادب اور روحانیت تو جیسے ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، خود سکھر شہر کا نام۔ اس کا ماخذ عربی لفظ سقر ہے، جس کا مطلب ہے شدید، لیکن دوسری طرف اسے پیار سے دریا ڈنو بھی کہتے ہیں، یعنی دریا کا تحفہ۔ دیکھیں، ایک ہی نام میں کتنی گہرائی چھپی ہے۔ تو سندھ کی زمین سے نکل کر اب ان کی زندگی کا اگلا پڑاؤ شروع ہوتا ہے، تعلیم کا سفر، جو خود بڑا منفرد تھا۔ اور یہیں پر ان کی کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کی شخصیت میں دو بالکل مختلف دنیائیں آباد ہیں۔ ایک طرف تو وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کالج کے زمانے سے ہی شاعری کا جنون ہے۔ وہ تو بزم ادب کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ سوچیں، ٹیکنالوجی اور ادب کا کیسا کمال امتزاج ہے۔ اگر ان کی زندگی کے سفر کو ایک نقشے پر دیکھیں تو کہانی سکھر سے شروع ہوتی ہے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی، پھر وہ گریجویشن کے لیے رحیم یار خان گئے، اور پھر 2001 میں ایک بہت بڑا موڑ آیا جب وہ بحرین چلے گئے۔ اور وہ جو ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجی اور ادب کے سنگم کی، اس کی ایک بہترین مثال یہاں ملتی ہے۔ انہوں نے اردو یونیکوڈ کو معیاری بنانے والی کمیٹی میں بھی کام کیا، یعنی اپنی دونوں مہارتوں کو ایک جگہ استعمال کیا۔ اب کہانی پاکستان سے نکل کر بحرین پہنچتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس نے ان کے شاعرانہ سفر پر بہت بہت گہرا اثر ڈالا۔ 2001 یہ سال ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ صرف ایک سال نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اسی سال انہوں نے بحرین کی طرف ہجرت کی، اور اس ایک فیصلے نے ان کی زندگی اور شاعری دونوں کا رخ بدل دیا۔ بحرین میں اکیلے نہیں تھے، وہاں انہیں سعید قیس جیسے بزرگ شاعر کی شفقت ملی، اور معظم سعید جیسے دوست اور شاعر کا ساتھ ملا۔ ان لوگوں کی رہنمائی نے ان کے اندر کے شاعر کو نکھارنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تو یہ سارا سفر، یہ لوگ، یہ تجربات، ان سب نے مل کر شاعری کے بارے میں ان کی سوچ کو ایک خاص شکل دی۔ اب ہم ان کی شاعری کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ شاعری کو ایک شوق سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سعید سعدی کے لیے معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک شاعری کوئی مشغلہ یا ٹائم پاس نہیں ہے۔ تو پھر شاعری کیا ہے؟ ان کے اپنے الفاظ میں، شاعری شوق نہیں بلکہ ہجرت کے مراقبے سے کشف کا اظہار ہے۔ واہ، کیا گہری بات ہے! یعنی ان کا کہنا ہے کہ ان کی شاعری اس ہجرت، اس سفر کے دوران کی گئی گہری سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو ان پر اس سفر میں کھلا۔ سعید سعدی کی یہ کہانی، جہاں کوڈنگ اور شاعری ایک ساتھ چل رہی ہیں، ہمیں بھی ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں آرٹ اور ٹیکنالوجی مل کر ایک دوسرے کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔